جب ہرکل کے سامنے قریش مکہ کا قافلہ آیا تو اس میں سردار ابو سفیان تھا، اس وقت مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو ان میں سے بہت سارے سوالات ہوئے، تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بھائی کہ تمہارے نبی کے ساتھ یہ جو مکے میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا یہ بتاؤ ان کے ساتھ لوگ کثیر تعداد میں یا قلیل میں، زیادہ لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں؟ کہا تھوڑے لوگ ہیں۔ کیا کہا؟ تھوڑے لوگ۔ پھر کہنے لگا کہ وہ مالدار ہے غریب ہے؟ کہ غریب لوگ۔ بادشاہ کل نے کہا کہ بالکل 100% صحیح کہا، بالکل 100% صحیح کہا۔ کیوں؟ کہ نبیوں کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ قلیل مقدار میں ہوں گے اور وہ غریب طبقے کے لوگ ہوں گے۔ آج دیکھ لیں دنیا میں مدرسے میں وہی بچہ پڑھے گا جو غریب ہو، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں وہی بچہ پڑھے گا جس کے ابا کے پیسے جیب میں ٹھیک ٹھاک پیسہ، اس کو ضرورت نہیں مدرسے میں پڑھانے کی۔ دین غریب کے بچے سیکھیں گے، امیر کے بچوں کے پاس فرصت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث میں لکھی ہوئی ہے بات۔ آج بھی دیکھیں مدارس میں چھان بین کر لیا پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان تک اور پشاور تک اور پنجاب سندھ جتنے بھی صوبے ہیں سب میں چھان بین کرے کہ مدرسے میں کون سے بچے پڑھتے ہیں۔ آپ کو ملیں گے سارے غریب طبقے کے لوگ، یا کسی کا ابا نہیں ہے کسی کا اماں نہیں ہے۔ اگر اماں ابا دونوں ہے تو بیچارہ غریب ہے، وہ بیچارہ کیا ہے؟ بادشاہ ہرکل کہہ رہا ہے کہ بالکل 100% ٹناٹن صحیح بولا تم نے کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آئے جب بھی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کمزور لوگ اور غریب لوگ، سب سے پہلے کمزور لوگ اور غریب لوگ ان کی حمایت کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، مدارس میں، مساجد میں جتنے بھی علماء طلباء آپ کو نظر آئیں گے اکا دکا مالدار ہوں گے، لیکن کثیر تعداد میں غربا کی۔ یہ بات پتہ چل رہا ہے کہ یہ دین برحق ہے، یہ دین غربت سے نکلنا تھا اور غربت میں ہی جا کر ختم ہوا، اور اس دین کا بیڑا اٹھانے والے بھی غریب لوگ ہیں۔ مساجد مدارس میں جا کے خانقاہوں میں دیکھ لیں، اس دین کا بیڑا اٹھانے والے غریب کا بچہ ہے، یتیم کا بچہ ہے، مسکین کا بچہ ہے، فقیر کا بچہ ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو صحیح کپڑا نہیں ہے، ان کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے، کیا قال قال رسول اللہ پڑھ رہے۔ امیر کا بچہ ڈاکٹر بن رہا تو بڑا ہو کر کیا دے گا؟ سب سے پہلے پیشاب دیکھ رہا ہے صبح سویرے، یا پوٹی دے گا ٹیسٹ کرے گا، ہاں اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ لیکن غریب کا بچہ صبح اٹھتا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلام اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ یا پھر دیکھتے تھے یہ نبی کے احادیث کے فرمان کو پڑھتا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لگی رہتی ہے مدرسوں میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ دین باقی رہے گا اور اس دین کے ساتھ جو لگا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی باقی رکھے گا۔ وہ بظاہر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا سے ان کا وجود ظاہری ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ دیکھ لیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام محمد اسماعیل البخاری، یہ جتنے بھی بڑے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ سارے لوگ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر قربان کر دیا، ساری زندگی اپنی جوانی، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ آج اگر ہم احادیث پڑھتے تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنی چاہیے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا، مسلم میں لکھا ہوا، یہ جو ڈرنگے سے جواب دیتے نا دلیل کے ساتھ، یہ دلیل بیان کرنے والے بھی یہ غریب طبقے کے لوگ تھے، یہ بھی کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اپنی ساری جوانی، اپنی ساری زندگی انہوں نے کس پر مٹا دی؟ دین کے لیے وقف کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج دیکھیں ان کا نام اور ان کی دینی خدمات سے پوری دنیا مستفیض ہو رہے ہیں، ان کی قبر میں ان کے جو ہم جو نیک کام کریں ان کے کھاتے میں نہیں چڑھ رہے ہیں، ضرور چڑھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت کی صبح تک۔ جو شخص اللہ کے نام پر قربان ہوگا، اپنے آپ کو لگائے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو قربان کرے گا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو باقی رہے گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اگر کسی کو مرنا نہیں آتا تو اسے پھر جینا نہیں آتا، تو جیئیں گے اس وقت ہم جب اللہ کے نام پہ مریں گے، اللہ کے نام پہ جیئیں گے، تب جا کے ہم دنیا میں باقی رہیں گے، ورنہ